بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب نے ایک دفعہ پھر انتہائی سخت لہجے میں وفاقی حکومت کو یہ دھمکی دی ہے کہ نیشنل گریڈ سے ان کے صوبے کے لیے بجلی کو کم نہ کیا جائے۔ اگر وفاقی حکومت نے اپنی پالیسی تبدیل نہ کی تو گنڈاپور صاحب کہتے ہیں کہ ہم نیشنل گریڈ کو ہی بند کر دیں گے، اور انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ آپ ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم آپ کو دھکے دے کر حکومت سے نکال دیں۔ دھکے دے کر کیسے؟ دھکے دے کر ایک چیف منسٹر جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کو کیسے نکال سکتا ہے؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ تو یہ جو گنڈاپور صاحب کی گفتگو ہے، یہ گفتگو سن کے ہمیں ماضی کے کچھ چیف منسٹرز یاد آ رہے ہیں جو اسی طریقے سے وفاقی حکومت کو دھمکیاں دیا کرتے تھے، لیکن فرق یہ تھا کہ اس وقت وفاق میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اور وہ جو چیف منسٹر تھے جو اس طرح کی دھمکیاں دیتے تھے ان کا نام ہے شہباز شریف صاحب، جو کہ آج پرائم منسٹر ہیں۔ تو کیا گنڈاپور صاحب کا جو ایک سخت لہجہ ہے اس میں پرانا شہباز شریف بول رہا ہے، یا یہ گنڈاپور صاحب کا اپنا کوئی نیا لہجہ ہے؟ تو یہ جو سارے معاملات ہیں اس سے لوگ کافی پریشان ہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ خوش بھی ہوں، لیکن عام پاکستانی پریشان ہے کہ یہ کدھر جا رہے ہیں ہم، کہ وفاقی حکومت اور ایک صوبائی حکومت آپس میں لڑ رہی ہے اور عدلیہ اور حکومت کی بھی محاذرہ ہی چل رہی ہے، تو یہ پاکستان کدھر جا رہا ہے؟ تو اس صورتحال پہ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، چیف وپ ہیں مسلم لیگ نون کے نیشنل اسمبلی میں۔ ان کے ساتھ جناب سید علی بخاری صاحب ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں اور معروف قانون دان ہیں، اور کراچی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سید ناصر حسین شاہ صاحب، جو کہ صوبائی وزیر ہیں پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے، اور اس کے علاوہ شاہ صاحب جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، ماضی میں سپوکس پرسن بھی رہے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس معاملے پہ خیبر پختونخوا کی حکومت کے کسی نمائندے سے بھی بات کریں، لیکن سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ سنیں ذرا علی امین گنڈاپور صاحب نے آج جو لب و لہجہ اختیار کیا وہ کیا تھا۔ 12 گھنٹے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ کسی فیڈر پر بھی نہیں ہوگی۔ اگر تم لوگوں نے نیشنل گریڈ سے بجلی کام کرو گے تو میں نیشنل گریڈ کی بجلی یہاں سے بند کر دوں گا۔ آخری پیغام شہباز شریف آپ نے مجھے فون کیا کہ آپ کو IMF میں صوبے کی سپورٹ چاہیے، مجھے صوبے کا پہلے پیسہ چاہیے جو آپ نے دینا ہے، ورنہ میں IMF کو کلیئرلی بتاؤں گا کہ یہ پیسہ ہمارے نام پہ لیتے ہیں، ٹیکس ہمارے لوگوں پہ ڈالتے ہیں، آپ مجبور کر رہے ہیں کہ آپ کی حکومت کو دھکے دے کر نکالا جائے۔ آپ کس طرح بیٹھے ہیں مجھے یہ بھی پتا ہے، اور آپ کو کس طرح پھر نکالنا ہے مجھے یہ بھی پتا ہے۔ پھر آپ کی چیخیں نکلیں گی اور آپ کو لانے والے بھی آپ کو نہیں بچا سکتے، کیونکہ ان کے بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر چیخیں نکل چکی ہیں کہ ان کو بھی پیغام ہے، آپ کو بھی پیغام ہے۔ تو علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ لگتا ہے کہ ریڈ لائن کراس کر رہے ہیں۔ طارق فضل چودھری صاحب، جو آپ نے سن لیا اپنے کانوں سے جو انہوں نے گفتگو کی ہے، تو اس پہ کیا تبصرہ کریں گے؟ اس طرح تو پاکستان نہیں چل سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیں، لڑائی کوئی بھی ہو، وہ سیاسی ہو، وہ کھیل کے میدان میں ہو، وہ ریسلنگ ہو، وہ باکسنگ ہو، ہر ایک کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ یہ باتیں جو علی امین گنڈاپور صاحب کر رہے ہیں یہ کوئی سیاسی لڑائی نہیں ہے، یہ بنیادی طور پہ ایک سیاسی دہشت گردی ہے اور ایک تخریب کاری ہے، جس سے مرکز کو تو کیا بگاڑ لیں گے۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے ایک SHO IG کو دھمکیاں دے رہا ہو کہ میں تمہارے دفتر سے تمہیں باہر نکال دوں گا۔ تو SHO ہوتا ہے، IG ہوتا ہے، لہٰذا انہیں اپنی اوقات میں رہ کے اور اپنا سیاسی قد کاٹ دیکھ کے گفتگو کرنی چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اس طرح کے منصب پہ اگر آپ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ جو صوبے میں لوگ چل رہے ہیں، عوام ہیں، نوجوان ہیں، آپ ان کی ٹریننگ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں، آپ کے صرف یہ گورنمنٹ کے سیکٹرز کی بات نہیں ہے، آپ کے ادارے ہیں، انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کے ہیڈز ہیں، جونیئرز ہیں، سینئرز ہیں۔ اگر آپ ڈسپلن کو، اقدار کو، روایات کو، اخلاقیات کو اس طرح ملیمیٹ کریں گے تو آپ کسی دوسرے کا کچھ نہیں بگاڑتے۔ آپ بتاتے ہیں سب سے پہلے کہ میں کون ہوں، میری کیا تربیت ہے، اور میں ادارے کو ڈیکورم کو خراب کر کے اس سے کیا حاصل کروں گا۔ یہ اگر اپنے عوام کو خوش کرنا چاہتے ہیں بھلے کریں، لیکن اس کا طریقہ ہے پرفارمنس۔ جب آپ پرفارم نہ کر پا رہے ہوں تو پھر آپ اس طرح کی گفتگو کر کے اپنے صوبے کے عوام کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ جناب میں شاید آپ کے لیے بہت کچھ بات کر سکتا ہوں۔ نیشنل گریڈ آپ کا پیسکو، ہم نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ آپ اس کا چارج لینا چاہتے ہیں تو آپ لیں، وہ 350 ارب کے خسارے میں ہے، وہ سارا آپ اپنے کھاتے میں لیں۔ میں آج کہہ رہا ہوں، ہم خوشی سے چابی آپ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ بات کرنا، اچھا پھر ان کے ایک اور بڑے سینئر لیڈر نے ایک دن پروگرام میں مجھے کہا
کہ جناب بجلی جو یہاں پہ بنتی ہے ہمیں سستی ملے باقیوں کو مہنگی ملے، تو اس کا مطلب ہے کہ بلوچستان سے جو نکلتا ہے وہ بلوچستان کو الگ ملے، پاکستان کو الگ ملے. جو آپ کی گندم کپاس پنجاب میں پیدا ہوتی ہے چاول، وہ پنجاب کے لیے تو الگ ہو جائے، باقیوں کو ڈبل ریٹ پہ ملے. اس سے وفاق چل سکتا ہے، صوبے چل سکتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اتنی تفریق کی طرف سسٹم کو اور ملک کو لے کے جا رہے ہیں جس کا کوئی بھی ملک کسی بھی وقت متحمل نہیں ہو سکتا. علی بخاری صاحب، آپ کیونکہ قانون دان بھی ہیں، تو جو علی امین گنڈا پور صاحب نے گفتگو کی ہے، طارق فضل چودھری صاحب کہہ رہے ہیں سیاسی دہشت گردی ہے، تو آئین اور قانون کی روشنی میں آپ ان کا کیسے ڈیفینڈ کرے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامد میر صاحب، ایکچولی اگر میں اس کو قانونی یا دستور کے مطابق یا غیر رسمی گفتگو بھی کہوں تو انہوں نے کوئی ایسا الفاظ استعمال نہیں کیا جو اس سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نون کر چکی ہے. نہ انہوں نے کہا ہم لوہے کے چنے ہیں، ہمیں چباؤ گے تو دانت ٹوٹ جائیں گے. نہ انہوں نے کسی جگہ کھڑے ہو کے جلسے کے اندر کسی حاضر سروس جرنل یا کسی جسٹس کی تصویریں لگائیں. انہوں نے اپنے صوبے کی لوگوں کی بات کی ہے. اینڈ واٹ از دا کرکس آف دیٹ؟ صرف اس کی طرف اگر ہم چلے جاتے ہیں، ایک صوبے کو آپ نے کہا 12 گھنٹے لائٹ جائے گی، اگر 18 گھنٹے جائے گی تو وہ جو صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے، جو ہیڈ آف ایگزیکٹو ہے، وہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے. اگر وہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ سی سی آئی کے اندر آپ نے مجھے 16 ارب روپے دینے ہیں تو آپ کیوں نہیں دے رہے؟ تو اس میں کیا غلط بات کر رہی؟ میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو اگر ایکنالج کر جاؤں کہ جس صوبے کے 18th امینڈمنٹ ہے نا، 18th امینڈمنٹ کے مطابق چل رہے ہیں. اچھا گندم زیادہ ہے وہاں دے دیں. یار بجلی ہیڈرو تو سب سے زیادہ کے پی میں پیدا ہو رہی ہے، وہاں سے نیشنل گرڈ میں جاتی ہے، وہاں سے واپس ڈسٹریبیوشن آتی ہے. تو آپ ان لوگوں کو ڈپرائیو کر رہے ہیں، ریزن بھی کہ وہ 3 دفعہ ایک شخص کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور گورنمنٹ دے رہے ہیں. پرفارمنس کی بات کرتے ہیں تو تیسری دفعہ پاکستان تحریک انصاف وہاں سے جیتی ہے اور وہ وہاں پر وزیر اعلیٰ بنا ہے. سو پرفارمنس تھی تو لوگوں نے ووٹ دی نا. انہی لوگوں کی بات کر رہا ہے، وہ ذات کی بات تو کر ہی نہیں رہا. اس نے کسی جگہ یہ تو کہا نہیں کہ مجھے ذات کو یہ دے دو، یا وہ تو آپ کے پاس بھی آتا ہے صرف اس لیے کہ میرے صوبے کو میرے رائٹ دو. اگر آپ ان کو کال کر کے وزیر اعظم صاحب کی بھی بات کر دوں، یہ وزیر اعلیٰ ہے، یہ فارم 47 والا وزیر اعظم نہیں ہے جو کاکڑ صاحب کی اور نجی ہوٹل میں حنیف عباسی صاحب کی گفتگو ہوئی تھی. میں اس کو بالکل ٹچ نہیں کر رہا ہوں. میں صرف اور صرف اپنے آپ کو کنفائنڈ کر رہا ہوں اپ ٹو دا ایکسٹینٹ آف علی امین گنڈا پور صاحب نے جو بات کی. اچھا، آپ نے کہا صوبوں کی حد تک آپ نے ان کو رائٹ دینا ہے تو دیں ان کا رائٹ. 18th امینڈمنٹ کو ہی لے کے دے دیں. جو سی سی آئی میں ان کو پیسے دینے ہیں دے دیں. آئی ایم ایف سے پیسے لینے ہو تو آپ وزیر اعظم صاحب کال کر دیتے ہیں ان کو کہ یار آپ ہمیں فیور کریں، ہمیں پیسے ملیں. رائٹ دینے کو آپ تیار نہیں ہیں. یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ میٹھا میٹھا آپ کڑوا کڑوا تو نہیں. اس کو رائٹ دیں. اس نے تو کہا ہے لوگوں کا کہ اگر یار 12 گھنٹے سے زیادہ لائٹ بند ہو رہی ہے تو آپ کو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ بھائی کیوں بند ہو رہی ہے، کیسے بند ہو رہی ہے. اچھا ناصر حسین شاہ صاحب، یہ ایک تو 18th امینڈمنٹ کی بات کر رہے ہیں علی بخاری صاحب. دوسرا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ سندھ میں کیا صورتحال ہے؟ کیا سندھ میں بھی لوڈ شیڈنگ ویسے ہی ہو رہی ہے جیسی خیبر پختونخوا میں ہو رہی ہے، یا سندھ کے حالات بہتر ہیں؟ اور جو علی امین گنڈا پور صاحب نے جو لب و لہجہ اختیار کیا، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں، اس طرح کے لب و لہجہ یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ مناسب نہیں ہیں. اور بڑی معذرت کے ساتھ بخاری صاحب سے میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ چیف منسٹر کے پی جو ہیں وہ ایز اے چیف منسٹر ایکٹ کریں، ایز اے چیف منسٹر ایکٹ نہ کریں. ان کی بہت ساری اس طرح کی باتیں ہمیشہ آتی رہتی ہیں کہ جس میں وہ مختلف اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں جو مناسب نہیں ہیں. اس کے لیے انہیں چاہیے کہ کوئی اسپوکس پرسن رکھ لیں. پہلے بھی پی ٹی آئی کے پاس بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں، اور ہم نے بڑا ڈھونڈا اپنی پارٹی میں کوئی ہمیں بھی مل جائے تاکہ ہم بھی اس کو اسپوکس پرسن کی طرح رکھیں اور جس طرح کی یہ باتیں کرتے رہتے ہیں. اپنی عوام کے لیے، صوبے کے لوگوں کے لیے بات کو اٹھانا کوئی غیر مناسب بات نہیں ہے، لیکن طریقہ کار بہتر ہونا چاہیے. ہم تو عرصے سے بھگت رہے ہیں. آپ اگر پی ایس ڈی پی کو دیکھ لیں جو آن ریکارڈ ہے 2013 سے بعد، اور خاص طور پر 18 سے بعد والی آپ دیکھ لیں تو سندھ کو تو کبھی کچھ نہیں ملا. 2-3% کے علاوہ ہمیں نہیں ملا جو آن ریکارڈ ہے. اور پھر ابھی بجلی کی لوڈ شیڈنگ یہاں پہ اب زیادہ ہے. یہاں پہ تو آپ کو بتاؤں کئی علاقوں میں تو مہینوں تک فیڈر بند کر دیے جاتے ہیں. ہم نے اس بات کو اٹھایا ہے. ہم نے آ کے وفاقی وزیر صاحب سے ملے ہیں، ان کے سی ایم صاحب خود آئے اسلام آباد، میں بھی ان کے ساتھ تھا. میرے پاس انرجی کا ڈپارٹمنٹ بھی ہے، تو ہم نے آ کے یہ چیزیں ان کو بتائیں. لیکن کچھ طریقے کار ہے جس کے تحت ہم نے یہ ساری چیزیں بتائیں. گیس کا اتنا بڑا ایشو ہے. گیس میں
ہم پروڈیوس کرتے ہیں اور 2200 MF جو ہے ہم پروڈیوس کرتے ہیں. ہماری ضرورت 1500 MA تو 800 بھی نہیں ملتی. لیکن کیا ہم نے کبھی کہا ہے کہ ہم گیس بند کر دیں گے؟ کیونکہ دوسرا ملک بھی کے لوگ بھی ہمارے ہیں جتنے صوبے ہیں, لیکن یہ زیادتی ہمارے ساتھ ضرور ہے. اور یہ آئین میں بھی ہے کہ جہاں سے اس طرح کی کوئی پروڈکشن ہوگی تو وہ پہلے حق وہاں کے لوگوں کا ہے. لیکن ایک ملک میں رہتے ہیں, آپ نے اتنا عرصہ ہم نے گزارا ہے مخالفت میں. سی ایم مراد علی شاہ صاحب نے تو کبھی ایسی سخت بات یا بلو دا بیلٹ کبھی بات نہیں کی. ہم نے اپنی چیزیں ضرور اجاگر کی ہیں, پوائنٹ آؤٹ کی ہیں, ہم نے اعتراضات کیے ہیں, ہم نے ان کے اوپر بات ضرور کی ہے, لیکن کوئی ایک طریقہ کار ہوتا ہے. تو یہ المیہ ہے کہ پی ٹی آئی اور خاص طور پہ بانی پی ٹی آئی نے اس چیز کو تقویت دی ہے کہ بد تہذیبی, انتہا پسندی, شدت پسندی کی سیاسی اس کو فروغ دیا. اب ان کی نومینیشن دیکھ لیں نا, وہاں پہ اور بہت سینئر لوگ کے پی میں پی ٹی آئی سے رہے ہیں. اور اس جی کے پی کے چیف منسٹر کے اسپوکس پرسن کا ذکر کیا تو ہم نے کوشش کیا اور ہمارا ان سے رابطہ ہو گیا ہے. بیرسٹر ایف صاحب سے ہمارا رابطہ ہو گیا ہے جو کہ چیف منسٹر کے پی کے ترجمان بھی ہیں. السلام علیکم بیرسٹر صاحب. وعلیکم السلام. بیرسٹر صاحب پہلے تو یہ بتائیں کہ بڑی گفتگو ہو رہی ہے, یہ جو گنڈا پور صاحب نے کہا ہے کہ اگر ان کی بجلی جو ہے اس کو کم کیا گیا تو ہم پھر جو نیشنل گرڈ ہے اس کی بجلی بند کر دیں گے. تو طارق فضل چودھری صاحب مسلم لیگ نون کے چیف وپ ہیں نیشنل اسمبلی میں, وہ کہہ رہے ہیں یہ سیاسی دہشت گردی ہے. اس پہ آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ میر صاحب دیکھیں, سیاسی دہشت گردی تو وہ تھی جو 8 فروری کے بعد ہوئی, جب کروڑوں عوام کا مینڈیٹ چرا کر ایسے لوگوں کو دیا گیا کہ جن کو خود بھی پتا ہے کہ انہوں نے عوام کا ووٹ نہیں لیا. بددیانتی کی گئی, 2 نمبری کی گئی, الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر عوام کے خلاف اور جمہوریت کے خلاف سازش کی گئی. اور آج جو موجودہ حکومت ہے اس کا اگر آپ ڈائسیکشن کریں, ان کا آپ تجزیہ کریں تو آپ کے سامنے وہ بدترین دہشت گردی سامنے آ جائے گی ثبوت کے طور پہ, جو فارم 47 کی شکل میں کی گئی. تو عوام کا مینڈیٹ تو یہ کچھ دن پہلے چرایا گیا, سیاسی دہشت گردی ہوئی. جہاں تک وزیر اعلیٰ کے اس اقدام کا تعلق ہے, کوئی سیاسی دہشت گردی نہیں ہے میر صاحب. لیکن ہم نے یہ ضرور فیصلہ کیا ہے کہ اب چھوٹے صوبوں کے عوام مزید ایکسپلائٹیشن اور مزید استحصال برداشت نہیں کریں گے. پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا میں حکومت ہے, ہم عوام کو اپنا حق دلا کر رہیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وفاق کو اب اس ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے کہ وفاق اسلام آباد پر محیط یا پنجاب پر محیط کوئی وہ نہیں ہے, حکومت نہیں ہے, بلکہ تمام پاکستان کی نمائندہ حکومت ہے, اور اس میں تمام پاکستانیوں کے حقوق کا تحفظ ہونا چاہیے. اور دوسری بات, یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے میرے خیال میں اس کو تھوڑا اگر براڈر پرسپیکٹو میں اس پر اپنا خیالات کا اظہار کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ جو ہمارا سوشل کانٹریکٹ ہے اس کو ری رائٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو وفاق اور صوبوں کے درمیان عدم توازن ہے اختیارات کا, اس کو اب ری ڈو کرنا, ری رائٹ کرنا اور اس کو نئے سرے سے جو ہے نیگوشیٹ کرنے کی ضرورت ہے. کہ ہمارا صوبہ, ہم سب سے زیادہ بجلی بھی پیدا کر رہے ہیں, ہم سے سستی بجلی لی جا رہی ہے, لیکن کئی گنا زیادہ قیمت پر ہمارے عوام کو بیچی جا رہی ہے, اور جو بیچی جا رہی ہے وہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے. سسٹم ان کا ہے, کنٹرول ان کا ہے, سسٹم میں امپرومنٹ کے لیے 1 روپیہ وفاق انویسٹ نہیں کر رہا. ترسیل کا نظام فارغ ہو چکا ہے, ڈسٹریبیوشن کا نظام فارغ ہے, عوام بھگت رہی ہے. یہ بیٹھے ہوئے آرام سے, اور جب بات ہوتی ہے تو کوئی کہتا ہے سیاسی دہشت گردی ہے, کوئی کہتا ہے یہ المیہ بن گیا ہے, ہم تو آواز نہیں اٹھا رہے. ابھی میرا بھائی ہے ناصر صاحب, وہ بات کر رہے تھے کہ یہ تو جو ان کے وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے تو کبھی ایسی بات نہیں کی. بھئی آپ کے وزیر اعلیٰ اگر ظلم سہنے پر خاموش ہیں اور خوش ہیں تو اللہ انہیں مزید خوش رکھے, لیکن ہم خاموش نہیں ہیں. ہم نے احتجاج بھی کرنا ہے اور آئین اور قانون کے دائرے میں کر رہے ہیں, اور آج جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسی احتجاج کی طرف پہلا قدم ہے. جی بہت بہت شکریہ بیرسٹر محمد علی صاحب نے ہمارے ساتھ گفتگو کی. میں نے آپ کو طارق فضل چودھری صاحب ایک شہباز شریف صاحب کا ایک سنانا ہے, اور اتفاق سے وہ گفتگو میرے ساتھ ہی کر رہے تھے, اور اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور وہ مینار پاکستان کے سائے تلے بیٹھے ہوئے تھے. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ان کے ہاتھ میں پنکھا بھی تھا, اور ذرا سنیں وہ کیا بات کر رہے تھے ذرا.
बिजली और गैस की लोड शेडिंग ने पाकिस्तान की मीशत को तबाह कर दिया। पंजाब के साथ नारवा सलूक है, पंजाब के साथ सौतेली माँ का सलूक है। हमारे साथ इस सूबे के साथ मिस्टर जरदारी ने जानबूझकर सौतेली माँ का सलूक रवा रखा है। 700 मेगावाट मिस्टर जरदारी ने हमारी बिजली छीन कर पंजाब से बाहर ले गए हैं। मैंने कह दिया है कि अली बाबा 40 चोरों को भगाने के लिए मुझे इक़्तिदार को ये लात मारनी पड़ी और आवाम के साथ मैं खड़ा हूँगा, तो मुझे इसमें कोई झोल नहीं है। अच्छा, ये तो वही गुफ्तगू है जो शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, और वही गुफ्तगू कुछ ज़्यादा सख्त अंदाज में अली अमीन गंडापुर साहब कर रहे हैं। तो आपकी पार्टी भी वफाक से लड़ती रही है पहले? नहीं, देखें, वफाक से अपना हक मांगना, मेरे भाई अली ने जिस तरह बात की, 2 बातें आपने की कि जनाब 16 अरब रुपये पेंडिंग है, बिल्कुल वफाक का देना बनता है, देना चाहिए। आपने कहा जी कि लोड शेडिंग उधर ज़्यादा है, मैं कहता हूँ बिल्कुल ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मसावी होनी चाहिए। ये बातें जो जायज़ बातें हैं, ये PTI करे, ये मुस्लिम लीग नून करे, सिंध में पीपल्स पार्टी करे, हम इसकी सपोर्ट करेंगे, सुनेंगे और वफाक में बैठ के जिस हद तक मुमकिन हो सका इस पर अमल दरामद होगा। और शहबाज शरीफ साहब तो वो प्राइम मिनिस्टर हैं कि जो मैं समझता हूँ कि जो हमारी बाकी पार्टियाँ उन्हें ज़्यादा अकोमोडेट करते हैं, ये हकीकत बात है। तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब वो हद मैंने कहा ना आप क्रॉस कर जाते हैं ना, वो बात अगर अपने आइनी हुकूक की कर रहे हैं सूबे की तो मोस्ट वेलकम, लेकिन टोन और अंदाज़ ये रखना कि मैं जनाब किसी को धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा, मैं फलां कर दूंगा, ये बातें जो हैं ये सूबा चलाने वाली नहीं होती। ये डायरेक्ट आप तसादुम की बात कर रहे हैं और तसादुम के नतीजे में आप अपने सूबे को कोई फ़ायदा नहीं दे सकते। मैं वो बात कर रहा था और वो बात बिल्कुल मेरी अभी भी मैं उस पॉइंट पे हूँ। शहबाज साहब ने बात की, उन्होंने राइट की बात की। वो जो हमारे CM सिंध हैं, क्या वो अपनी राइट की बात नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। यहाँ पे मुतअद्दिद ऐसे फोरम्स मौजूद हैं, ऐसी कमिटीज़ मौजूद हैं जो नेशनल लेवल की हैं, जिसमें हमारे चारों सूबों के वज़राए आला आते हैं, KP के वज़ीर आला उसमें आते हैं, अपना मौक़िफ़ लेके आते हैं, संजीदा बात होती है, तो ये बड़ा खुशाइंद है। अभी पिछले दिनों राना सनाउल्लाह साहब की सरबराही में एक कमेटी प्राइम मिनिस्टर साहब ने बनाई, उसमें वो तशरीफ़ लेके आए। तो ये देखें ना, सिर्फ अल्फाज का चुनाव जो होता है ये बड़ा मैटर करता है और अच्छे खासे बने हुए मामले को आप ख़राब कर देते हैं। अच्छा, अली बुहारी साहब, एक तरफ गंडापुर साहब कह रहे हैं कि जनाब फिर मुझे पता है फिर मैंने आपसे कैसे निपटना है और वो मैं धक्के भी मारूंगा और नेशनल ग्रिड की बिजली भी बंद कर दूंगा। दूसरी तरफ आपकी जमात जो है तहरीक इंसाफ, उसने 21 जून को मुल्क भर में पुरअमन मुजाहरों की कॉल दे दी है। इसकी क्या वजह है, इसके पीछे क्या कहा? जी, 2 चीज़ें इसमें हामिद भाई मैं आपको अर्ज़ करूँ। पहले मैं नासिर शाह साहब को एड्रेस कर दूँ आपकी इजाज़त के साथ। बिल्कुल। नासिर भाई, बात यह है कि थोड़ा सा अपनी मेमोरी को रिकॉल करेंगे तो ये आपने एक लफ्ज़ यूज़ किया बदतमीज़ी और बेतहज़ीबी, तहरीक इंसाफ और बानी हमारे से आपने मंसूब कर दी। थोड़ा सा ज़रा तारीख़ को ज़रा पढ़ लें आप, बल्कि आपको तो बेहतर पता होगा क्योंकि आप तो पीपल्स पार्टी से रहे हैं। मैंने ये बहुत सी जगह सुना, इसलिए मैं आपको एड्रेस कर रहा हूँ अहमद मीर साहब के वसत से। 85 में जो नजीर साहब की गवर्नमेंट में हमारा कोई किरदार नहीं था, किसने गिराई? 88 में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की तस्वीरें और नुसरत भुट्टो साहिबा की तस्वीरें किसने फेंकी? 1990 में असगर खान साहब की पिटीशन मुंह खोल के बोल रही है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया, कौन उसमें मुलव्वस था? 88 के बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के अदम एतमाद, उसके साथ छंगा मांगा मरी के अंदर जो चीज़ें हुई उसमें हम यकीन जाने कोई मुलव्वस नहीं थे। 1993 की बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की लॉन्ग मार्च, नवाज शरीफ साहब का ट्रेन मार्च, सुप्रीम कोर्ट पर हमला, पेट फाड़ दूंगा, गलियों में घसीटूंगा, खम्भों पे लटका दूंगा। जरदारी साहब के 10 साल की जेल में यकीन जाने हमारा कोई किरदार नहीं था। इसके बाद कातिल लीग बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत के बाद, उसके बाद कातिल लीग के बाद जो 2013 तक आगे गए, मैं और मेरी बेटी वज़ीर आज़म आएंगे, यकीन जाने पनामा लीग में भी हमारा कोई किरदार नहीं था, बाहर से आई थी। इसलिए खुदा रहा ये थोड़ा सा अल्फाज का चुनाव बेहतर करें। मैं भी बैठा हूँ आपके साथ और ऐसी कभी बदतमीज़ी तहज़ीबी नहीं हुई जैसे आपने बात की। नंबर 2, अब मैं आता हूँ अहमद भाई आपकी तरफ। जो बात आपने कही थी, हमारा एक राइट है एज अ कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 15 और 16। आपको याद होगा लास्ट फ्राइडे को हमने प्रेस क्लब के सामने एक एहतजाज रखा, मैं उसमें मौजूद था। वहाँ पर कोई किसी किस्म का मसला मसाइल धक्कम पेर कुछ भी नहीं हुआ। FIR मेरे समेत क्या हुई उसके ऊपर? डकैती 324, 5062, 188 और सो एंड सो। डकैती की क्यों, क्या? आई डोंट नो। अब मैंने जब प्री रेस्ट बेल करवाई अपनी तो जज साहब हंसे, उन्होंने कहा शाह साहब, मेरे साथ शुएब शाहीन साहब भी उसके अंदर मौजूद थे, क्योंकि यार ये वीडियोज़ हैं। प्रेस क्लब के सामने पहला एहतजाज करने लगे,
ڈی سی اسلام آباد کی طرف سے مشینز آ جاتی ہیں, گڑھے کھود کے چلے جاتی ہیں, پبلک ایکسچیکر کا پیسہ, وہاں پر سامنے کیمپ لگا کے سارے بیٹھ سکتے ہیں. یار اگر میں بیٹھتا ہوں اور مجھے کانسٹیٹیوشن یہ رائٹ دیتا ہے کہ میں اپنی بات کا ذکر کروں, وہاں بیٹھ کے اپنا ایجیٹیشن کروں, تو آپ کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے, نہ کہ آپ پرچے پہ پرچے دے دیں گے. ایسے نہیں ہوگا. دو چیزیں میں کلیئر کر دوں, میرا کانسٹیٹیوشن رائٹ جب بھی کوئی وہ لیٹ کرے گا تو وہ آرٹیکل 6 کا تو مرتکب ہوگا, چاہے وہ آپریشنل ایس ایس پی ہو, آئی جی ہو, یا کسی کے احکامات آئے ہوں. اور جو جھوٹی ایف آئی آر دے گا اس کے اوپر 182 لگے گا. 21 جون کو جو مظاہرے ہو رہے ہیں, 21 جون کو جو مظاہرہ ہو رہا ہے جی, اس کے اندر ہم بالکل پارٹیسپیٹ کریں گے جی, پیسفل مظاہرہ. میں آپ کو ایک چیز بڑی کلیئر کر دوں, جلسے کی اجازت ہمیں نہیں ملتی. ہم کہتے ہیں ڈی سی صاحب جلسہ دیں, ہائی کورٹ کہتی ہے یار ان کو جلسے کی اجازت دو, کہتے ہیں روات میں جا کے کر لیں 35 کلومیٹر باہر, جگہ کس کی اور کی, این ایس او کسی اور نے دینا, منڈی وہاں کوئی اور لگاتا ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں وہاں جا کے کر لیں. دوبارہ ہم کرتے ہیں سر, ہمیں پیڈ گراؤنڈ دے دیں, جسٹس شوکت صدیقی صاحب کی ججمنٹ ہے. ہمیں جہاں مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا وہ دے دیں جگہ پریس کشمیر ہائی وے پہ, ہمیں F9 پارک دے دیں. ایک پتے ٹوٹا تو ہم روادار نہیں دیتے. پریس کلب اس سب سے بہتر جگہ ہوتی ہے کہ یہاں پر سارا پریس میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, سوشل میڈیا, آپ کا پرنٹ میڈیا سارا موجود ہوتا ہے. وہاں پر ہم اکٹھے ہو کے دو لفظ بھی نہیں بول سکتے تو کانسٹیٹیوشن تو احمد بھائی وائلیٹ ہو گیا. اب جب میں نکلوں گا جتنے مرضی پرچے دے دیں گے, ایوری ون نوز کہ جیسے جھوٹے ایم این ایز بٹھا دیے فارم 47 سے, ویسے ہی پرچے ہوں گے. جتنے کیسز ہوئے لوگ اکوٹ ہو رہے ہیں اور بری ہو رہے ہیں. 21 جون کے جو مظاہرے ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں جی, ہمارا ایک ہی مقصد ہے, ٹو فری عمران خان صاحب بانی پی ٹی آئی, جن کو اللیگل ڈیٹینشن میں رکھا ہوا ہے, شاہ محمود قریشی صاحب اور ہمارے باقی. تو یہ جو بجٹ آیا اس پہ آپ کا کوئی بجٹ کے اوپر بھی ہے, بجٹ از اے پارٹ آف اٹ, بجٹ از اے پارٹ آف اٹ. لیکن مین آپ کا عمران خان ہے مسئلہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ بجٹ عوام ریلیف, میں اس کے اوپر دوبارہ آپ کو ایڈریس کروں گا اس کے اوپر نیکسٹ ٹائم, نیکسٹ کوسچن کے آپ کے اوپر. لیکن ابھی بتا دوں, دو ہی بجٹ ہم نے سنے ہیں آج تک جی. ایک ہوتا ہے عوام دوست بجٹ. کبھی آپ نے کسی حکومتی بندے سے بھی یہ بات سنی ہے کہ ہم نے عوام دوست بجٹ دے دیا ہے؟ نہیں, کیونکہ عوام دوست بجٹ ہے ہی نہیں. جب آپ اس کو پڑھتے ہیں ون بائی ون تو آپ سوچتے ہیں کہ یار یہ کیسے چل رہا ہے. جب آپ کی حکومت تھی تو شوکت ترین صاحب کہتے تھے یہ عوام دوست بجٹ ہے. ہماری حکومت کے علاوہ جب پچھلی گورنمنٹ ان کی بھی گئیں, ان کا بھی ایک ورڈ یوز ہوتا تھا. اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کا بھی یوز ہوتا تھا, اور کوشش کی جاتی تھی کہ عوام کو سبسڈیز دی جائیں, عوام کو جس حد تک روایت. بجٹ کس کے لیے ہو رہا ہے؟ بجٹ ہوتا کس لیے؟ بجٹ بیسیکلی ہوتا ہے پورے سال کے لیے, آپ نے عوام کو ریلیف دینا ہے. اور عوام کا ریلیف ہم حامد بھائی آپ دیکھیں, بجلی, گیس, کھانے سے ریلیٹڈ ہے. آج کسی یہ نہیں کہہ رہا بچوں کی اسکولوں کی فیسز پریورٹی پہ نہیں, سیکنڈری چیزوں پہ چلے گی. آپ کی ہیلتھ سیکنڈری چیز پہ چلے گی, آپ کی پریورٹی کیا آ گئی؟ روٹی. اس کے اوپر دیکھ لیں آپ کیا چل رہا ہے. اچھا جی, میں نے ایک وقفہ لینا ہے, وقفے کے بعد ناصر حسین شاہ صاحب جو انہوں نے رسپانس کرنا ہے ان کے پاس جاتا ہوں. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. جی ناصر حسین شاہ صاحب, آپ رسپانس کرنا چاہ رہے تھے, میں معذرت خواہ ہوں کچھ دیر ہوگی آپ تک آنے میں. جی بالکل, میں صرف یہ وضاحت کرنا چاہ رہا تھا جو بیرسٹر سیف صاحب نے بات کی, کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ سی ایم مراد علی شاہ صاحب نے ہمیشہ ان چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا, اور جتنی سی سی آئی کی میٹنگز ہوئیں جو بھی اس طرح کے ایشو تھے اس پہ واحد ایک ہی چیف منسٹر کی طرف سے ڈسینڈنگ نوٹس آتے رہے, اور پھر انہوں نے اپنی بات کو بالکل اجاگر کیا. لیکن کوئی طریقہ کار ہوتا ہے, کبھی انہوں نے اس طرح سے بات نہیں کی. اور علی بخاری صاحب میرے بڑے مہربان ہیں, اور جس طرح وہ بات کر رہے ہیں کاش ان کے سب لوگ اسی طرح بات کریں. اور انہوں نے جو حقائق بیان کیے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اس میں بہت ساری حقیقتیں ہیں. لیکن میرے کہنے کا مقصد ہے کہ اسپوکس پرسن ہم نے دیکھے ہیں نا جو پی ٹی آئی کے رہے ہیں, اور جس طرح سے انہوں نے بات کی, اور اس سے تو ڈینائل نہیں کیا جا سکتا کہ جو طرز سیاست بانی پی ٹی آئی نے یہاں پہ انٹروڈیوس کرائی, یا لوگوں کے ذہنوں میں جس طرح کے بیج بوئے, جو پھر 9 مئی بھی ہوا, اور پھر اور بھی. اب ہم تو 21 جون کو بی بی شہید کی سالگرہ منا رہے ہیں پورے ملک میں. یہ احتجاج اگر کوئی بھی کرتی ہے پارٹی, اس کو پرامن احتجاج کا حق ہے, اور ہم لوگ کبھی بھی اس چیز کو نہیں روکتے. لیکن جس طرح کا ان کا رویہ یا ٹریک ریکارڈ ہے, اس میں تو ہمیشہ اسی طرح کے ایشوز آتے ہیں کہ یہ کہتے کچھ ہیں, پھر وہ پرتشدد واقعات کی طرف چلے جاتے ہیں. آپ نے دیکھ لیا جب عدالتوں نے بھی انہیں اجازت دی تھی تو خان صاحب نے رکنا کہاں تھا, کہاں پہنچ گئے. پھر عدالتوں کی محبتیں تھیں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی ان کو یہ میسیج ہی نہیں ملا ہوگا. پھر کہیں اور اگر ان کو اجازت ملی تو وہاں بھی
جس طرح سے ان کا ریئیکشن آیا یا جو رہا ہے تو اس وجہ سے تحفظات ہوتے ہیں، لیکن پرامن مظاہرے، پرامن ایجیٹیشن، پرامن کوئی بھی جو بات ہوگی وہ ہونی چاہیے، ایک حق ہے آئینی طور پر، لیکن خدا را یہ اپنے اس پہ ضرور دھیان دیں۔ اچھا شاہ صاحب، ایک سوال ہے کہ یہ بجٹ کے بعد اور خاص طور پہ یہ جو عید گزری ہے تو اس کے 2-3 دن میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین سے رابطہ کیا، فون پر ان کو مبارکباد بھی دی، لیکن کچھ لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں جی کہ لگتا یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کو آنے والے دنوں میں کچھ سیاسی بے چینی اور خطرات کا احساس ہو گیا، تو پیپلز پارٹی کو اب حکومت میں شمولیت کی دعوت دی جا رہی ہے، تو کیا پیپلز پارٹی وفاقی حکومت میں شامل ہونے کے لیے تیار ہے؟ دیکھیں یہ تو کافی عرصے سے بات ہو رہی ہے اور محترم پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے، پی ایم ایل این کی طرف سے ہمیشہ کہا گیا ہے، لیکن جیسے ہم نے پہلے کہا تھا کہ یہ جو گورنمنٹ کی فارمیشن ہے وہ تو آئینی اور پارلیمنٹ کی ایک بہتری کے لیے ہی ہم نے ان میں سپورٹ کیا۔ گورنمنٹ میں ایگزیکٹو میں فیصلہ ابھی نہیں ہوا، ہمارے ہاں 2 رائے ہیں، جس میں ایک رائے ہے کہ شامل ہوا جائے، دوسری رائے ہے کہ شامل نہ ہوا جائے، تو یہ فیصلہ سی ای سی کرتی ہے۔ پرائم منسٹر صاحب کے بالکل رابطے ہیں اور میرے خیال میں کل میٹنگ بھی ہے، جہاں تک میرے علم میں ہے، پرائم منسٹر صاحب کی اور محترم چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بھی، لیکن یہ فیصلہ سی ای سی میں ہوگا اگر کوئی اس طرح کی بات ہوئی۔ ہمیں تو ابھی جو بجٹ ہے یا جو اس طرح کی جو چیزیں آئی ہیں ان پہ کچھ تحفظات ہیں میرے خیال میں، جس پر ضرور بات ہوگی، کیونکہ ہم اپنے لوگوں کے لیے بات کرتے ہیں اور ظاہر ہے پورے ملک میں اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی ہے، جتنی بھی پروونشل اسمبلیز ہیں وہاں بھی، ظاہر ہے نیشنل اسمبلی میں بھی، تو اس پہ ضرور بات ہوگی۔ جی طارق فضل چودھری صاحب، آپ بھی پچھلے دنوں کافی نیگوسیشنز میں شامل رہے ہیں، پیپلز پارٹی سے آپ کا بڑا کلوز کانٹیکٹ رہا، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ بجٹ کے معاملے پہ پیپلز پارٹی کے رویے میں کوئی لچک آئے گی؟ دیکھیے وہ ضرور ہمارے سیاسی اتحادی ہیں، لیکن بہرحال وہ اپنی ایک الگ سیاسی جماعت ہے، اور ہم اس الیکشن میں بھی ایک دوسرے کے مقابلے الیکشن بھی لڑ کے آئے ہیں، اور اپنے اپنے نظریات ہیں، اپنے اپنے ظاہر منشور ہیں، تو ان کے جو اعتراضات ہیں بجٹ کے حوالے سے یا کچھ اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اعتراض کیے ہیں وہ سارا آنکھوں پہ، اور ہماری اس کے بعد جو ہے ہمارے سینئر لیڈرشپ کی میٹنگز ہو چکی ہیں جو پیپلز پارٹی کے سینئر اکابرین ہیں، اور ابھی پی ایم صاحب بھی انشاءاللہ بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ملیں گے، تو ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کے تمام اعتراضات کو دور کریں، اور وہ ہو جائیں گے۔ کوئی ایسے اعتراض نہیں ہے کہ جنہیں دور کرنا کوئی مشکل ہو۔ اور شاہ صاحب کو میں بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ بنیں اور پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کریں۔ ظاہر ہے ہمارے بہت سارے کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو دی گئی ہیں، تو وہ ظاہر ہے ایک میوچل ایگریمنٹ کے تحت دی گئی ہیں، اور اسی مقصد کے لیے جو شاہ صاحب بات کر رہے ہیں کہ ملک اس وقت قطعی طور پہ متحمل نہیں ہو سکتا کہ ہم سیاسی تناؤ، آپس میں لڑائی جھگڑے اور صرف کوئی پوزیشن اٹین کرنے کے لیے بھاگ دوڑ، تو یہ ایک مقصد جو ملک کو ان حالات سے نکالنا ہے، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ لیکن چوہدری صاحب ایک بڑا خوش آئندہ ہے۔ ایک کانسٹیٹیوشن پوزیشن گورنر پنجاب کی بھی ہے، اور گورنر پنجاب صاحب جو ہیں انہوں نے صرف اتنا مشورہ دیا تھا کہ وہ جو ایک آپ نے ڈیفیمیشن لا جلدی منظور کروا کے ان کو دستخط کے لیے بھیجا تھا، تو انہوں نے کہا ذرا اس پہ تھوڑا سا نظر ثانی کر لیں۔ وہ 2 دن کے لیے پاکستان سے باہر گئے تو قائم مقام گورنر صاحب تھے جو ملک محمد احمد خان صاحب، انہوں نے فٹافٹ اس پہ دستخط کر دیے، تو لگتا نہیں ہے کہ کوئی آپ کے معاملات ان کے ساتھ کوئی اتنے اچھے چل رہے ہیں۔ میر صاحب یہ تو حکومتوں کے ڈے ٹو ڈے میٹرز ہیں، اور اس میں کئی ایسی چیزیں آتی ہیں جو اپنے آئینی یا قانونی طریقہ کار کے تحت آگے بڑھ رہی ہیں، لیکن جو ان کے میجر تحفظات ہیں وہ ہم دور کر رہے ہیں اور وہ کر دیں گے انشاءاللہ۔ اچھا علی بخاری صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون الٹیمیٹلی ایک ہی کیبنٹ میں اکٹھے ہو جائیں گے یا نہیں ہوں گے؟ جی بالکل ہوں گے جی، کیونکہ ان کے مفادات اکٹھے ہیں، اور میں تو بڑا کلیئر ہوں کہ ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں جی۔ کیسے؟ اچھا، کیا پرائم منسٹر کے الیکشن میں پیپلز پارٹی نے ووٹ نہیں دی؟ کیا سینٹ چیئرمین، کیا اسپیکر، ڈپٹی چیئرمین، ان سب نے ووٹ نہیں دی؟ سب نے ووٹیں دی ہیں، کیا سب نے ان کو دی ہیں۔ ایک سوال ہے آپ سے مؤدبانہ انداز، کیا تحریک انصاف نے پیپلز پارٹی کو مجبور نہیں کیا کہ وہ
بادل نہ خواستہ مسلم لیگ نون ہی کو ووٹ دے، پہلے تو انہوں نے آپ کو آفر کی تھی. نہیں ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے جی. دیکھیں انہوں نے اپنے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑا، اور ان دونوں کے جو الیکشنز ہوئے ہیں ان کی ڈیٹیلز آپ کو مجھ سے بہتر پتہ ہے، ساری عوام کو پتہ ہے. اب بات یہ ہے کہ انہوں نے کولیوشن کی کانسٹیٹیوشنل سیٹ ساری کی ساری پیپلز پارٹی نے رکھی ہوئی ہیں، گورنر 2 صوبوں کے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، ووٹس دے رہے ہیں. پلس آپ کو ایک چیز اور بتا دوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی ایک ریسنٹ الیکشن آرڈیننس آیا، اور سلیکشن آرڈیننس پہ سائن کس نے کیے ہیں؟ قائم مقام پریزیڈنٹ یوسف رضا گیلانی صاحب نے، جن کی اپنی پٹیشن پینڈنگ پڑی ہوئی تھی. یہ ملک آپ نے تیمور والے کیس میں نکالا ہے کہ وہ اپنی پٹیشن پینڈنگ پڑی ہوئی ہے ان کی تیمور ملک بیرسٹر کے خلاف، اور خود آرڈیننس دے کے انہوں نے کر دیا. ہر چیز تو اکٹھی ہے، اگر ایک گورنر باہر نہیں ہے تو آپ کا قائم مقام صدر کر رہا ہے. اور 3 دن پہلے اسمبلی موجود تھی، اور آرڈیننس کے 3 دن بعد بھی سیشن چل رہا تھا. یہ اچھا شاہ صاحب یہ میر صاحب ایک بات کی اجازت دیں گے؟ علی نے چونکہ ذکر کیا اسلام آباد کی انتظامیہ اور پرچوں کا، تو میں صرف ایک جملہ اس پہ عرض کرنا چاہوں گا. دیکھیں اسلام آباد کی انتظامیہ اور ہمارے ایس ایس پی وہ تمام مناظر انہیں بھولے نہیں ہیں کہ جب وہ 2014 کا دھرنا ہو یا عمران خان صاحب کی پیشیاں ہوں یا ہائی کورٹ میں احتساب کورٹ میں، ایس ایس پی کو تو مار مار کے انہوں نے آئی سی یو پہنچا دیا تھا، پولیس کی گاڑیاں چلائیں. وہ مناظر بھول گئے اسلام آباد کی انتظامیہ. اس لیے اگر وہ کوئی حفاظتی اقدامات کرتے ہیں تو میرا خیال ہے بالکل ٹھیک کرتے ہیں. اسلام آباد کا نظم و نسق، اسلام آباد کے ڈسپلن، یہاں پہ شہریوں کے مفادات کا تحفظ، یہ ان کی آئینی ذمہ داری ہے، اور اسلام آباد کے شہریوں کے آئینی حقوق ہیں کہ آپ انہیں پامال نہ کریں. میں اس کو ایڈریس کروں گا جی شاہ صاحب. اچھا ناصر حسین شاہ صاحب، ذرا میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ جو ایک آرڈیننس جاری کیا گیا آصف زرداری صاحب کی عدم موجودگی میں، یوسف رضا گیلانی صاحب جب قائم مقام صدر بنے تو انہوں نے اس آرڈیننس پہ دستخط کر دیے، حالانکہ خود انہوں نے بھی ایک پٹیشن دائر کی ہوئی تھی. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ کال و فیل کا تضاد ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں، اور گیلانی صاحب میرے محترم ہیں، میرے بڑے ہیں، لیکن اس پہ ہماری پوری پارٹی میں اس بات پہ ریزرویشنز ہیں، اور سی ای سی کی جب میٹنگ ہوگی تو اس میں ضرور اس بات کو اٹھایا جائے گا، اور بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. دوسری بات یہ کہ جو بخاری صاحب نے بات کی، دیکھیں ہم تو پی ڈی ایم کی جو گورنمنٹ بنی تھی اس کے الائیز تھے نا، پی ڈی ایم میں نہ ہوتے ہوئے بھی، لیکن جب الیکشن شروع ہوئے تو پی ایم ایل این نے تو وہاں سے آ کے یہاں پہ ہمارے خلاف سخت اتحاد بنایا، جس میں ایم کیو ایم، جی ڈی اے، جے یو آئی ایف اور سب لوگ شامل تھے، اور انہوں نے تو ہمارے خلاف یہاں پہ الیکشن لڑے. تو جب الیکشن کے رزلٹ آئے تو ظاہر ہے جیسا بھی جو رزلٹ آیا تھا، تو اس وقت پارلیمنٹ کے استحکام کے لیے ہم نے تو پی ٹی آئی کو آفر کی تھی. کیسے بخاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو آفر نہیں کی گئی؟ لیکن وہی بات آ جاتی ہے جو ان کی پارٹی کی پالیسی کہہ لیں یا بانی پی ٹی آئی کی جو روش ہے سیاسی طور پر، انہوں نے کہا کسی سے بات نہیں کریں گے. تو ہمیں تو ان سے زیادہ شکوے شکایات تو پی ایم ایل این سے تھیں، لیکن پھر ظاہر ہے پارلیمنٹ کے استحکام کے لیے ہمیں ان کو سپورٹ کرنا پڑا. اور وہ ظاہر ہے ملک اس بات کا متحمل نہیں ہے کہ دوسرے الیکشن کی طرف جایا جاتا، پھر وہ الیکشن 90 دن میں ہوتے یا 9 سال میں ہوتے یا نہ ہوتے، تو ہم پیپلز پارٹی کیا کرتی؟ تو پیپلز پارٹی نے جمہوریت کے لیے یہ کڑوا گھونٹ پیا یا جو کچھ بھی تھا. کڑوا گھونٹ ہے. اب اس پہ کڑوے گھونٹ پہ آپ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. وقفے سے پہلے ناصر حسین شاہ صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے جو مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم کو جو ووٹ دیا وہ کڑوا گھونٹ تھا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جو چند دن پہلے قائم مقام صدر کے طور پہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے ایک صدارتی آرڈیننس پہ دستخط کیے، وہ ان کو نہیں کرنے چاہیے تھے. بڑی اہم بات ہے، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی، میں نے تو ابھی ایجیٹیٹ کیا یہ، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک آنریبل کورٹ کے اندر، کانسٹیٹیوشن کورٹ کے اندر یہ کوشچن پٹ کیا گیا، تو وہاں پر جواب آیا کہ جی یہ تو اسلام آباد کی سیٹیں جا رہی تھیں. یہ کوشچن وہاں پر اوپنلی بتایا گیا. پھر آنریبل کورٹ نے کہا کہ آپ کا ہوش میں ہے، پھر اس کا اسٹیٹمنٹ چینج کی گئی. تو یہ تو ایک بڑا سمپل سے حامد بھائی اس کے اندر بات تھی کہ آپ خود بینیفیشری ہیں، آپ وہ آرڈیننس لے کر آ رہے ہیں جو آپ خود اس کے بینیفیشری ہو رہے ہیں، اور اسمبلی کی موجودگی میں آرڈیننس لانے کے بھی کوئی طریقہ کار ہیں، کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں، وہ کرنے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 چیز یہ ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی ابھی، کیا بلاول بھٹو صاحب نے ہماری گورنمنٹ کے آخری ٹینیور میں
کیونکہ میں بھی اسٹیٹ ہوں, آپ بھی اسٹیٹ ہیں, ہم اسٹیٹ کے شہری ہیں, ہمارے بھی وہی رائٹس ہیں جو سب کے ہیں, ڈاکٹر صاحب کے بھی وہی ہیں. وی آل آر اے اسٹیٹ. اور گورنمنٹ وہ ہوتی ہے جو آف دا پیپل, فار دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل ہوتی ہے. تیسری چیز کوئی گورنمنٹ اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی. بلاول صاحب کراچی سے چلے, اسلام آباد آئے, مہنگائی کے خلاف جلوس نکال کے, ہماری گورنمنٹ میں کیا ان پہ پرچے دیے گئے؟ کیا ان پہ دہشت گردی کے پرچے دیے گئے؟ کیا ان کو روکا گیا کسی جگہ؟ قطعاً ایسا نہیں ہوا. ان کا رائٹ ہے, کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. کیا مریم نواز صاحبہ نے اتنی بھاری بھرکم تقریریں کی, جلسے کیے, لاہور سے لے کے پورے پنجاب سے لے کے پورے پاکستان میں, کیا ان کے اوپر ایف آئی آرز دی گئیں؟ کیا ان کو روکا گیا؟ نہیں ہوا. یہ کہنا کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ 2014 میں یہ ہوا, 2016 میں یہ ہوا. اور نہ ناصر شاہ صاحب کی بات میں بھی یہ کوئی جسٹیفیکیشن ہے کہ جی ہم اور کدھر جاتے ہیں. بھائی بے نظیر بھٹو 90 میں 16 سیٹوں سے بھی اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی ہے, آپ کی پارٹی کی لیڈر تھی وہ, آپ ان کو فالو کر رہے ہیں. سو ایسی بات نہیں ہے. when there's a will there's a way. آپ کو اب طریقے سے بیٹھنا پڑتا ہے, لیکن یہ بھی کوئی طریقہ نہیں کہ میں ایجیٹیشن کرنے باہر نکلتا ہوں, گلا بھی دباتے ہو, مارتے بھی اور کہتے ہو بولو بھی مت. یار یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے نا. ڈاکٹر صاحب یہ ان پہ ڈکیتی کا پرچہ دیکھیں جی بات اسلام آباد کا کار ہے. میں کوئی یہ آپ کا ڈکیت بیٹھا ہوا ہے, بالکل یہ نہیں کہہ رہا ڈکیت بیٹھا ہوا آپ کے ساتھ. میں عرض کرتا ہوں جی کہ یہ مجھے نہیں پتا کہ کس بات پہ ہوا ہے. ظاہر ہے میں تو اسے ایف آئی آر کے کنٹینٹ سے واقف نہیں ہوں, لیکن ایک پرامن احتجاج کا حق ضرور ہے. لیکن میں نے جو چند آپ کے سامنے گلمپس وہ رکھے نا, وہ مناظر جب عمران خان صاحب یہاں پہ پیشیوں پہ آتے تھے, احتساب عدالت, ہائی کورٹ, پولیس کی گاڑیاں جلتی تھیں, پولیس والوں کو ڈنڈے پڑتے تھے, کھڑکیاں ٹوٹتی تھیں, گیٹ ٹوٹتے تھے, اس بات سے انتظامیہ بالکل محتاط ہے کہ وہ مناظر دوبارہ اسلام آباد میں وقوع پذیر نہ ہوں. اچھی بات ہے, اچھی بات ہے, اچھی بات ہے. اور میں نے آخر میں ایک اور بڑا اہم پوائنٹ ہے وہ بھی آپ کو بتانا ہے کہ جو سال 2024 ہے نا, اس کے پہلے جو 6 مہینے ہیں, پہلے 6 مہینوں کے دوران پاکستان میں 6 صحافیوں کو قتل کیا جا چکا ہے. اور جو لیٹسٹ واقعہ ہے وہ کل عید کا دوسرا دن تھا, اور خیبر ایجنسی میں خلیل جبران صاحب جو خیبر نیوز کے کورسپونڈنٹ تھے وہاں پہ, ان کو شہید کیا گیا. اس سے پہلے سندھ میں نصر اللہ گڈانی صاحب جو ہیں وہ بڑے معروف صحافی تھے میرپور متھیلو کے, ان کو قتل کیا گیا. اس سے پہلے آزادی صحافت کے عالمی دن کے موقع پہ خضدار پریس کلب کے جو پریزیڈنٹ ہیں صدیق مینگل صاحب, ان کو شہید کیا گیا. تو 6 مہینوں میں 6 صحافی قتل ہو چکے ہیں, اور انٹرنیشنل پریس انسٹیٹیوٹس میں جو صحافیوں کی عالمی تنظیمیں ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان صحافیوں کے لیے ایک خطرناک ترین ملک بنتا جا رہا ہے. تو جو خلیل جبران صاحب ہیں ان کے لیے تو ہم یقیناً آواز اٹھائیں گے, لیکن چلتے چلتے ناصر شاہ صاحب آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ جو نصر اللہ گڈانی صاحب کو شہید کیا گیا, اس معاملے میں جو پولیس کی انویسٹیگیشن ہے وہ کہاں تک پہنچی ہے؟ جی بالکل, میں خود بھی تعزیت پہ گیا تھا عید سے ایک دن پہلے وہاں پہ, اور ان کے وارثین ہیں, اب ان کے 2 ورثہ ہیں. ایک تو ظاہر ہے ان کی اپنی ٹرائب ہے گڈانی یا ان کی فیملی, ایک میڈیا کیونکہ وہ سینئر جرنلسٹ تھے, اور ان کی شہادت اور ان کے جو مرڈر ہوا اس کا بہت دکھ ہے. اور پولیس نے وہاں پہ گرفتاریاں کی ہیں, وہاں پہ متضاد جو تھیں, ہم نے انہیں کہا کہ بھائی جیسے وہ مطمئن ہوتے ہیں, جس طرح کی انویسٹیگیشن وہ چاہیں ویسے ہی کرا رہے ہیں ہم لوگ, اور ان کے ساتھ مکمل رابطے میں ہیں. اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ چیئرمین صاحب نے خود اس بات کا نوٹس لیا ہے, سی ایم سندھ نے سخت ہدایات دی ہیں کہ ان کے اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے, اور میرٹ پہ جو لوگ بھی اس میں ملوث ہیں ان کو سخت سزائیں دی جائیں, خواہ ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہو. جی بالکل. دوسری میں ایک اور چیز کی بھی وضاحت کر دوں, دیکھیں وہاں پہ جیسے ایک عام سا وہ ہے کہ جی پیپلز پارٹی کے ایک ایم این اے کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جی وہ اس میں ملوث ہیں, اس لیے گورنمنٹ جو ہے وہ سیریس نہیں ہو رہی, پروونشل گورنمنٹ. دیکھیں یہ انویسٹیگیشن وہاں کی پولیس نے کی, اس پولیس نے کی جو سندھ گورنمنٹ کا ظاہر ہے اسی کے اس میں آتی ہیں. انہوں نے ہی لوگوں کو پکڑا جن کا منسلک کیا جا رہا ہے ان ایم این اے صاحب کے ساتھ, لیکن ابھی وہ انویسٹیگیشن چل رہی ہے. اگر پولیس یا سندھ گورنمنٹ کسی کو بچانا چاہے تو وہ اس طرح کیوں کرتی ہے کہ اس طرح کی گرفتاریاں ہی نہ ہوتی. ٹھیک ہے. اچھا طارق فضل چودھری صاحب, اب 2 صحافی پنجاب میں قتل ہو گئے ہیں پچھلے 6 مہینے میں, 2 صحافی کے پی کے میں شہید ہو گئے ہیں, ایک سندھ میں, ایک بلوچستان میں. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ مجموعی طور پہ یہ صرف صوبائی حکومتوں کی نہیں وفاقی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے
کہ یہ اس امپریشن کو ختم کرے کہ پاکستان میڈیا کے لیے ایک بہت خطرناک ملک ہے؟ میرے صاحب میں ہر اس اقدام کی سپورٹ کرتا ہوں، اور انشاءاللہ اپنی پارٹی میں اور گورنمنٹ میں بھی اس پہ بات کروں گا کہ صحافیوں کے لیے وہ تمام اقدامات جن سے ان کے جان اور مال کو تحفظ دیا جا سکے، ان کی فیملیز کو تحفظ دیا جا سکے، یہ ہماری گورنمنٹ کا ہمیشہ سے پرائورٹی رہی ہے اور مزید بھی اس پہ کام کریں گے۔ لیکن میں ایک بات اس سے تھوڑا آگے کرنا چاہوں گا، چونکہ صحافی بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں، اور معاشرے کے اندر بڑھتی ہوئی لاقانونیت، عدم برداشت، تشدد، مار دھاڑ اور رول آف لاء کا نہ ہونا، یہ ایک بہت بڑی بدقسمتی ہے، اور اس سے اب ہماری سوسائٹی اور معاشرے کا ہر طبقہ متاثر ہو رہا ہے، اور صحافی بھی ظاہر ہے ہمارے معاشرے کا ایک طبقہ ہے۔ تو اس کے اوپر ہمیں بہت آپ یہ کہیں کہ باریک بینی سے کام کرنے کی ضرورت ہے، اور جہاں سے آپ نے پروگرام کا آغاز کیا تھا کہ ایک دوسرے کو تڑیاں لگا کے، ایک دوسرے کو اس طرح کی بدماشیاں دکھا کے یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ یہ بڑی اچھی بات آپ نے کیا ہے، کیونکہ تڑیاں تو ہم بھی بڑی سنتے ہیں، کبھی بتا دیتے ہیں کبھی نہیں بتاتے، لیکن نہیں، آپ تو ہمیشہ بتا دیتے ہیں۔ چلیں اللہ کرے تڑیوں کا سلسلہ جو ہے یہ بند ہو جائے تو، لیکن یہ ڈکیت آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، نہیں، میں اس سلسلے میں ایک تڑی ہے، یہ بھی ایک طرح کی تڑی ہے کہ آپ ایک وکیل کو کہتے ہیں تم ڈکیت ہو، میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ ہوگی، میں آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں۔ چلیں بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا، بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ جو خیبر پختونخوا میں جو خلیل جبران صاحب ایک صحافی ہیں، خیبر نیوز سے ان کا تعلق تھا، ان کو شہید کیا گیا، آج ان کے گھر پہ گئے ہیں بیرسٹر محمد علی سیف صاحب، اور ہم امید کرتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب چیف منسٹر کے پی کے جس انداز میں وفاقی حکومت کو دھمکیاں دے رہے ہیں، اسی انداز میں وہ خلیل جبران صاحب کے جو قاتل ہیں ان کی گردن تک وہ اپنا ہاتھ پہنچا دیں گے، اور اس کو پکڑ کر اس کو عبرت کی مثال بنائیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔